بلا تکلف ٹاک شو میں طاہر گورا آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ٹیک اسٹوڈیو کے اندر آج ہم پاکستان کے ایک ایسے افسوسناک مسئلہ کے تناظر پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ اس مسئلہ کا تعلق ہے قندیل بلوچ کے قتل سے۔ اس قتل کو جوڑا جا رہا ہے ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق ان کے بھائی کے ساتھ اور آنر کلنگ کے ساتھ۔ ایک اطلاع کے مطابق پاکستان میں 1000 سے زائد آنر کلنگ کے واقعات آفیشیلی رجسٹرڈ ہوتے ہیں۔ ان آفیشیل ان کی تعداد کتنی ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، مگر یہ بنیاد ہے آج ہماری گفتگو کی۔ ہم اس گفتگو کی تناظر میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا معاشرہ جو بدقسمتی سے ہمیں لگتا ہے کہ ریاکاری کی طرف جا رہا ہے، سوشل مسائل میں الجھا ہوا ہے، انسانی جو پیچیدگیاں ہیں ان میں گھرا ہوا ہے، ان پر گفتگو کے لیے میری خوش قسمتی ہے کہ آج پھر ایک بار اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں ایک انتہائی ہی نامی گرامی صحافی جناب آفاق خیالی صاحب، جو پاکستان پوسٹ کے چیف ایڈیٹر ہیں۔ کوئی 35 برسوں سے کم از کم وہ جرنلزم کے ساتھ ایکٹیولی وابستہ ہیں، اور اس سے پہلے بھی ان کا جو پیشن اور ایکٹیویزم جرنلزم کے ساتھ ہے وہ بھی اس سے پہلے کا ہے۔ آفاق بھائی، اسٹوڈیو تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ میں تمہید اس لیے مانتا ہوں کہ میرے پہلے سوال کی کوئی گنجائش نہ رہے، تو آپ اس افسوسناک واقعہ کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ آنر کلنگ تو بیسکلی ہمارا سوشل ایشو کوئی آج کا تو ہے نہیں، یہ تو صدیوں پرانا ہے، اس پورے ایریا کا المیہ ہے، اور یہ فارس میں بھی موجود رہا ہے، آپ کے علم میں ہے۔ مگر یہ ایک بہت عجیب، خاص کر ہمارے ایریے میں، اس پورے ریجن میں جسے ہم سب کانٹیننٹ انڈیا کہتے ہیں، تو یہ ہسٹوریکلی اگر اس کو دیکھیں تو کئی ہزار سال پہ مشتمل ہے، اور پہلے تو بہت زیادہ ستی سے لے کر کہیں تک۔ اصل مسئلہ یہ کہ اس ایریے کے مرد کی جو شرم غیرت ہے وہ عورت کی ذمہ داری ہے، اور اس کے ذمہ ہم نے یہ حفاظت لگا رکھی ہے کہ میری بہن، میری بیٹی، میری ماں، وہ میری شرم غیرت کی گارنٹی ہے۔ ایک عجیب المیہ ہے، مگر کمال آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم اس خطے کے مرد کی، جس میں میں اور آپ خود شامل ہیں، اصل شرم غیرت کو جو معیار ہے انسانی مہذب سویلائز ورلڈ کے، اس سے بڑا دور ہے۔ صدیوں سے ہم یہ بھی دیکھتے آتے ہیں کہ باہر سے حملہ ور آئے اور بہت آسانی سے قبضہ کرتے رہے، ہم نے کبھی ان کا جواب مردی سے مقابلہ نہیں کیا، بلکہ ایسے درجنوں سینکڑوں واقعات ہیں کہ ہم نے انہیں اناج بھی دیا، اور وہ جو ہماری شرم غیرت کا سمبل ہے وہ عورتیں بھی ہم نے اپنی بہن بیٹیاں بھی دیں۔ اور ایک ریسنٹ ہسٹری کا جو بالکل تازہ واقعہ ہے کہ 140 گورے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر آئے اور 25 کروڑ انسانوں پہ انہوں نے بڑا آسانی کے ساتھ قبضہ کر لیا، اور ہمیں آپس میں لڑا کر ہم انہیں بھی اپنی عورتیں پیش کرتے رہے۔ دوسری طرف اگر میری بہن، میری بیٹی، میری ماں، ہو ایور، کسی بھی ریلیشن سے، اس کی اگر کوئی اپنی ذاتی زندگی کہیں شروع ہوتی ہے تو میری شرم غیرت جو ہے نا پھڑکنے لگتی ہے۔ اچھا، یہ جو واقعہ قندیل کا ہے، یہ تو ایک گھٹے ہوئے پاکستان کا واقعہ ہے نا۔ ایک آپ سچویشن کو ذرا انڈرسٹینڈ کریں اب، کہ ایک طرف گلوبل ولیج ہے اب، جس کا آپ حصہ ہیں اپنی مرضی سے نہیں، اس گلوبل ولیج نے اپنا حصہ آپ کو خود بنایا ہے، جسے آپ روک ہی نہیں سکتے، ایک نیچرل پروسیس ہے۔ انگریزی کا محاورہ ہے دیر از نتھنگ پرماننٹ ایکسیپٹ چینج۔ ہم اسے پڑھتے بھی ہیں مگر اسے سمجھتے نہیں ہیں۔ جو سمجھتے ہیں ان کے علم میں ہے کہ فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، لنکڈ ہے، اور درجنوں سینکڑوں اب تو ایپس آ گئی ہیں۔ ہمارے سارے بچے پاکستان میں بہت حیران کن طور پہ آپ دیکھیں، دور دراز گاؤں دیہاتوں میں، اسپیشلی پنجاب میں جہاں لائٹ پہنچ گئی ہے، بہرحال ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ کافی حد تک پنجاب میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہیں نہ کہیں۔ سندھ اور کے پی کے اور بلوچستان تو بالکل غیر مہذب علاقے ہیں، تو اگر آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے سے گاؤں دیہاتوں سے بچے جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ہیں، اور ان کی جو کور آئی ڈی ہیں اور جو پروفائل آئی ڈی ہیں ان کو دیکھ کے آپ پاگل ہو جائیں، لگتے ہی نہیں ہے کہ یہ کسی دینہ پور سے یا شمیم پور سے یا نسیم پور سے ہیں، یہ بلکہ ایسا لگتا ہے کہ یورپ کے بچے ہیں۔ مگر اسی میں جب نیچے جائیں تو ایک آیت الکرسی لکھی ہوگی، امریکہ کے خلاف ایک نعرہ لکھا ہوگا، ایک حدیث لکھی ہوگی کہ پردے کی کتنی اہمیت ہے، پھر اس کے نیچے ایک رومانٹک جو ہے نا ایک کپل کی پکچر لگی ہوگی جو حق کر رہے ہیں آپس میں۔ تو ایک کنفیوژن ہے،
قوم کو پتہ ہی نہیں ہے. ریاست کو تو خیر جانے دیں, وہ تو اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہے, اس کے جو مخصوص کام ہے. مذہب پریویل کر رہا ہے, مدرسے جگہ جگہ کھلے ہوئے ہیں, گھر کی تعلیم اور ہے, مدرسے کی تعلیم اور ہے, سڑک کی تعلیم اور ہے. تو اس میں آپ ایک کنفیوز قومی پیدا کریں گے نا. آپ سوشل میڈیا پہ کھول کے ایک تماشا دیکھیے, میں آج کل بہت غور سے دیکھتا ہوں. اگر کوئی ایک لڑکی ہائے لکھ دے تو 250-300 بیمار پہنچ جاتے ہیں فوراً, ایک لمحہ لگائے بغیر. وہ میری امی کہتی تھی نا, 1 انار 100 بیمار. وہ لائک لگاتے بس لائک نہیں, کمنٹ شروع, اور وہ فضول باتیں, مطلب اس میں کوئی زندگی کا رمق نہیں نظر آتی. بس وہ ہے نا محرومیہ جو ہے نا, جو گھٹن ہے, سفوکیشن ہے, وہ ظاہر کرتا ہے. تو قندیل جیسی لڑکیاں جو چندی ہوتی ہیں ہر سوسائٹی میں, چند جیسی یہاں پر بھی ہیں, وہ مطلب برائی کو آپ کا کیا خیال ہے اس معاشرے میں پسند کیا جاتا ہے؟ برائی ہر جگہ برائی ہے. قندیل جیسی خواتین ہر جگہ موجود ہیں. یہاں انہیں کوئی ٹالریٹ سے لیا جاتا ہے اور ٹالرنس کے ساتھ دیکھا جاتا ہے, اوائڈ کر دیا جاتا ہے. وہ اپنے ایک مخصوص طبقے میں موجود رہتی ہیں, ماڈلنگ میں, ہر طریقے سے فیشن میں لگی رہتی ٹھیک ہے نا, لگی رہتی ہیں. عام آدمی کا ان کا حق ہے جینا. تو وہ سانسیں لے لے کے, اور میں نے 1-2 جو اس کے ویڈیو دیکھے ہیں, مطلب ہنسی آتی ہے اس میچورٹی کے ایج میں وہ جو حرکتیں کرتی تھی, مگر ملینز ہٹ ہوا کرتے تھے اس کے. اچھا پھر ہمارے میڈیا کو ریٹنگ کا شوق ہے, تو اس نے اس کو بھی اٹریکٹ کیا کہ چلو بھائی اس کو لوگ دیکھتے ہیں, تو وہ اس کو ریٹنگ کے چکر میں لے کر آ گئے. وہ ایک بہت پور فیملی سے جو میں نے اندازہ لگایا ہے وہ, اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ فٹنس اس نے رکھی ہوئی تھی. شی واز مسٹ بی اراؤنڈ 45 اور سم تھنگ لائک دیٹ. کہ اس کے 2 ہسبینڈ بھی سامنے آ گئے پچھلے دنوں. تو دیکھیں اس کے بھائی نے مرڈر جو کیا ہے, تو ذرا غور سے دیکھیں. چھوڑیں اس کے بھائی کو, میں اور آپ نیو یارک میں اور یہاں ٹورانٹو میں رہتے ہیں. اگر میری بہن, میری بیٹی سوشل میڈیا پہ یہ حرکتیں کرے اور اس پہ جو کمنٹس لکھے جاتے ہیں, کیا میں اور آپ چھوڑ دیتے ہیں کسی بہن بیٹی کو؟ جو ہماری تربیت ہے وہ تو ایسے ہی ہے, گندے ناموں سے تو شروع ہوتے ہیں. تو ہمیں پتہ ہے نا کہ ہم لوگوں کے لیے باتیں کرتے ہیں. تو جب میری بہن بیٹی کا ذکر جب آتا ہے تو میں اندر سے گھبرا جاتا ہوں کہ یار اب پتہ نہیں اس کے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہوں گی. جو باتیں اس نے مفتی قوی کے حوالے سے جو ویڈیو آیا اور جو ساری چیزیں ہوئیں, تو ایک بھائی کیسے سروائیو کرے گا اس معاشرے میں؟ میں تو اس کو کہیں بھی گلٹی نہیں سمجھتا کہ یہ تو اس معاشرے کا انوائڈیبل سرکمسٹانسز پیدا کر دیے گئے نا اس بھائی کے لیے. وہ کیسے جیے گا؟ اس میں تو کوئی سروائیو ہی نہیں کر سکتا, اسپیشلی جس ایریے میں وہ لوگ رہتے ہیں, ساؤتھ پنجاب کے. آپ کو تو خوب اندازہ ہے کہ دہشت گردی کے سارے ڈانڈے وہاں سے نکلتے ہیں, وہ جتنی کنزرویٹو سوسائٹی ہے. تو اس بیچارے نے یہی کرنا تھا, اس کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی. پھر اب کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ اس نے جیو پر ایک پروگرام میں اپنی فیملی کے بارے میں بتایا, تو پتہ چلا کہ وہ کہتی ہے کہ ایک بھائی میرا فوج میں بھی ہے. وہ بہت بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ بھئی ہم سب شرم غیرت کے مارے ہوئے لوگ ہیں نا, کہ اس بھائی کو کیا فیل ہوا ہوگا جو فوج میں ہے. ہماری تو ناکیں ہماری بہن بیٹیوں سے جڑی ہوئی ہیں نا. کہ آپ دیکھیں کتنا عجیب معاشرہ ہے یہ سب کانٹیننٹ, خالی پاکستان نہیں, کہ جنسی تشدد کا شکار ہو جائے کوئی لڑکی, اس میں بھی ہم کہتے ہیں عزت لٹ گئی. ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کے ساتھ تشدد ہوا ہے, اسے جینے کا حق دیں. 95% ہم چھپا لیتے ہیں نا کہ اس کی شادی نہیں ہوگی, یہ جی نہیں سکے گی, اسے لوگ سر اٹھا کے چلنے نہیں دیں گے. اس معاشرے میں اس لڑکے کے پاس کیا راستہ تھا؟ موجود ماحول میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی آپشن تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کی بات تو سمجھ رہا ہوں کہ آپ ایک معاشرے پہ ایک طنزیہ انداز سے دیکھ رہے ہیں, دکھ کے انداز کے ساتھ آبویسلی کہ دیکھ رہے ہیں. اور وہ جو اس کا بھائی ہے وہ صرف اس کا بھائی نہیں ہے, وہ ایک سمبل ہے بالکل اس معاشرے کا. بالکل. اور اس ساری صورتحال میں کیا کوئی امکان نظر آتا ہے کہ ہمارے ہاں جو وہ مائنڈ سیٹ ہے مرد کا, جسے ہم میل شاونزم کہتے ہیں, وہ کچھ ختم ہو یا کم ہو؟ بہت دور ہے. ابھی پورے ایریے کی میں بات کر رہا ہوں, بہت دور ہے. سب سے پہلے دیکھیں وہ جس ماحول کا لڑکا ہے اس کو اگر آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہو, ایک کچی بستی کا ایک غریب آدمی, پور مینٹلی بھی, ایجوکیشنلی بھی, شہری علاقوں میں کراچی, لاہور, اسلام آباد جیسے شہروں میں, ڈیفینس و کلفٹن میں رہنے والے, ان کی آنر کلزم کی مثالیں موجود ہیں. یا امریکہ میں, کینیڈا میں ایسے واقعات جی. تو
اس سوسائٹی میں آ کے دیکھیں، میں کراچی کے کلفٹن کو، ڈیفینس کو، کے ڈی اے اسکیم کو، لاہور کے ماڈل ٹاؤن کو اور ڈیفینس ایریا کو میں بالکل نیو یارک اور ٹورانٹو کی طرح سمجھتا ہوں. وہاں لڑکیاں جین پہن کے بھی پھرتی ہیں، مگر ایک المیہ ہے، وہ لڑکی جو ڈیفینس میں جین پہن کے پھر رہی ہے نا، وہ شالمی بھاٹی نہیں آ سکتی، وہ لیاقت آباد لالو کھیت نہیں آ سکتی. آپ معاشرے کا فرق دیکھیں. یہاں تو میری اور آپ کی بیٹی ٹورانٹو میں جو کپڑے پہنتی ہے وہ پورے نارتھ امریکہ، پورے یورپ میں وہ ڈریس پہن کے ہر جگہ، ہر گلی میں جا سکتی ہے نا. وہاں ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر ایرم عالم روڈ پہ جو لڑکیاں پھر رہی ہیں ہاف سلیو میں، وہ تصور بھی نہیں کر سکتی اندرون شہر کے علاقوں میں آنے کا اس ڈریس کے اندر. مگر یہاں پر بھی جیسے اکثر پرویز کا مسیساگا میں واقعہ ہوا، جی، اس کو وہ مساگا میں رہتی تھی اور اس کے بھائی اور باپ نے جو مارا اس کو، یہ کہہ کے کہ تم ویسٹرن انداز کے کپڑے پہنتی ہو. دیکھیں مائنڈ سیٹ ہے نا. اب دیکھیں، میں ابھی کل ہی کسی سے کہہ رہا تھا کہ ہمارے نیو یارک میں ایک علاقہ ہے، تو وہاں جو لوگ رہتے ہیں نا 35 سال سے رہتے ہیں، بچے ان کے یہاں پیدا ہوئے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، مگر ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہم نے واپس جانا ہے. پراپر یہاں ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں، بالکل پردیس کی حالت میں ہے وہ، اور وہاں پراپرٹیاں بنا رہے ہیں، جبکہ سب کو پتہ ہے کہ ان میں سے ایک بچہ وہاں جا کے نہیں رہے گا. الوجن کا شکار ہے ہم، ہر معاملے میں الوجن کا شکار ہے. دیکھیں مائنڈ کھلتا ہے، سوسائٹی جب کھلتی ہے جب ریاست اس میں اپنا حصہ ڈالتی ہے، قوانین ایسے بنتے ہیں اور اس پہ سختی سے عمل درآمد ہوتا ہے. بھئی آپ کے ملک میں تو یہ ہونا کہ ضیاء الحق آیا، اس نے کہا یہ آئین کیا ہے، یہ کتاب میں رکھو، اس کو اٹھا کے تاکچے میں رکھو، جو اٹھا کے آئین پریکٹیکلی کہیں موجود ہو نا، پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا اس آئین میں. اس کی کلاس 1 سے لے کے 39 تک تو میرے اور آپ کے رائٹس لکھے ہوئے ہیں. 99% کو تو پتہ ہی نہیں. ایون یہ کوئی جو اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے نا، ایم این اے جس کو میرا منتخب کر کے بھیجتے ہیں، جو اس کو منتخب کرنے کا ایک جھوٹا ایک وہ ہم کہتے ہیں، ہم اور آپ منتخب نہیں کرتے اسے نہیں پتہ کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے. جو ایس ایچ او تھانے میں بیٹھا ہے اس کو پتہ ہے کہ میں کس کے تحت ایف آئی آر درج کر رہا ہوں. اوپر سے حکم آتا ہے، اول تو ایف آئی آر، یہاں تو آپ ابھی تھانے میں چلے جائیے، جو آپ ایف آئی آر کہیں گے وہ ایک لمحے میں بنا دے گا ایف آئی آر. وہاں تو 90 ڈیز تو اس چکر میں لگا دے گا کہ یہ ایف آئی آر بننی چاہیے کہ نہیں بننی چاہیے. اور ایس ایچ او اس بات سے ڈرتا ہے کہ ایف آئی آر جتنی ہوگی اس کو نقصان ہوگا اس کے پروموشن میں، کیونکہ اوپر سے یہ کہ جتنی ایف آئی آر نہیں بننی چاہیے زیادہ. بہت مشکل میں آ جاتے ہیں. مطلب عدالتیں آرڈر کرتی ہیں کہ ایف آئی آر لکھیں. جس معاشرے کا یہ حال ہو تو وہاں سب کچھ ممکن ہے. بظاہر شراب پہ پابندی ہے، کتنی دلچسپ بات ہے، اور دنیا میں 22ویں یا 28ویں نمبر پہ شراب پیتے ہیں. آپ ایئرپورٹ پہ یہاں سے شراب لے جائیے، اگر آپ کے جاننے والے ہیں ایئرپورٹ پہ باہر اندر آ گئے ہیں تو آپ کی کوئی تلاشی نہیں ہوگی. آپ ویسے لے گئے ہیں تو آپ کو اندر کر دیں گے. میں آپ کو اپنا واقعہ سناتا ہوں. میں مستیاں بھی بہت کرتا ہوں. میں میریٹ لاہور، میں نام لے کے بتا رہا ہوں، میریٹ اسلام آباد پہنچا. میں نے چیک ان کیا تو میں نے کہا آپ کا بار کہاں ہے؟ تو کہنے کہ جی وہ بار تو آپ کے لیے الاؤ نہیں ہے. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے کہ وہ آپ مسلمان ہیں. تو میں نے کہا یار میرا مذہب آپ طے کریں گے، میرے پاس یہ امریکن پاسپورٹ ہے، میں پاکستانی نہیں ہوں. انہوں نے کہا نہیں جی آپ کو بار نہیں ملے گا. وہ ضد پہ اتر آیا. رات کو اسی ہوٹل میں روم میں ہر چیز انہوں نے پہنچائی. آپ اس سے بڑی کوئی منافقت دیکھ سکتے ہیں کہ روم میں ہر چیز پہنچا دی، مگر دام پیسے بڑھ گئے اور منافقت جاری ہے، کنٹینیو ہے. ہر چیز ملتی ہے مگر فیصلہ پبلک کو نہیں کرنے دیں گے، خود کریں گے. مطلب لوگ جو ہے نا کچی پی کے مر جاتے ہیں وہاں، مختلف مطلب لاکھوں ملینز کی تعداد میں اب وہاں پر ڈرگ ایڈکٹ پیدا ہو رہے ہیں. مطلب ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں اٹھا کے وہ ریڈ لائٹ ایریا بند کر دیے گئے، وہ پورے ملک میں پھیل گئے. آپ نے پڑھا ہوگا بہت مشہور افسانہ ہے خواجہ غلام عباس کا، محلے، میرے خیال میں محلے ہے کہ جی یہ بڑا گندا محلہ ہے، اس کو ختم کریں. وہ ان کو اٹھا کے دوسری جگہ پہنچا دیا. پتہ چلا وہاں ایک نیا شہر بن گیا. منٹو نے لکھا کہ تانگا نہیں چلانے دیں گے تو اوائف کا سرٹیفکیٹ دے دیں گے. تو یہ وہ معاشرہ. اور ابھی بھی جو منٹو نے لکھا یا غلام عباس نے جو لکھا سب کچھ ویسا ہی ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. عورت کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. دنیا بدل گئی، سب کچھ بدل، وہاں کچھ نہیں بدلا. تبدیلی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ویسٹرن ورلڈ کی ایک ایک کریشن سے، انوویشن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کے مزے لے رہے ہیں، اس کے ابیوز کر رہے ہیں، مگر اس پہ یقین نہیں رکھتے. یہ اصل وجہ ہے جو میں سمجھتا ہوں. مجھے بہت سال پہلے آپ ہی کے اخبار میں
لکھنے کا اتفاق ہوا. میں نے یہ بات لکھی کہ پاکستان کے اگر تمام مسائل کو ہم اگر ایک لفظ میں جاننا چاہیں تو وہ ہے کنفیوژن، جس کا بھی آپ نے ذکر کیا. میں مسلسل یہی بات کہہ رہا ہوں کہ ہم کنفیوژن کا ہی شکار ہیں، اور ہمارے یہاں کوئی سیاسی رہنما، دیکھیں اس ملک کی بنیادوں میں کنفیوژن تھا نا، وہ پریویل کر رہا ہے. وہ میں ابھی پچھلے دنوں پاکستان گیا تو ایک ٹیلی ویژن چینل کے ایک اینکر آیا، کہنے کا افاق بھائی ہم نے آپ کے ساتھ پروگرام کرنا ہے. تو میں نے کہا یار آپ میرے ساتھ پروگرام کر کے وہ ضائع کریں گے کیونکہ وہ چل نہیں سکتا. کہ جی ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میڈیا پہ پروگرام تھا. تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ وہاں کے میڈیا کو یہاں کے میڈیا کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی سوال تو بہت اچھا ہی ہے، اس کا جواب آپ افورڈ نہیں کر سکتے. کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھیں جی آپ لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ آپ 52% آبادی جو بھوک سے مر رہی ہے اس ملک میں یہ میڈیا لے کر آئے، جہاں ہر 50 قدم پہ ایک کلچر بدل جاتا ہے، جہاں 72 سے زیادہ فرقے رہتے ہیں، جہاں ابھی تک یہ طے ہی نہیں سکتا کہ یہ فور فادرز کنٹری کا جو تھا وہ لبرل سیکولر تھا یا ریلیجیس تھا. تو آپ، میں نے کہا کہ جس میڈیا سے آپ اسے ملا رہے ہیں وہ ایک سیٹلڈ سوسائٹی ہے، وہاں ان کے کور ایشو سیٹلڈ ہیں، ان کا گاؤں دیہات ان کا شہر ایک ہے، ہر جگہ میک ڈونلڈ موجود ہے. آپ تو ایک شہری علاقے کو، چھوٹے سے علاقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اندرون سندھ میں کیا ہو رہا ہے، اندرون پنجاب میں کیا ہو رہا ہے. اور آپ ایک اناؤنسمنٹ ہے جو جرنلزم کی بیس بنیاد ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہوا، کہاں ہوا، کیوں ہوا، اور جو امپیکٹ آف دی ایونٹ ہے اس کے اوپر بھی پورا غور کرنے کو تیار نہیں ہے. اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، اس نے یہ کہا. میں نے کہا ٹوٹل، اور وہ بھی ریاست کے جو لوگ ہیں ان کی بنیاد پہ آپ جرنلزم کرتے ہیں، پبلک تو آپ کے ہے ہی نہیں. میں نے کہا کبھی آپ نے غور کیا کہ جو صبح کو مارننگ شو آپ دکھاتے ہیں جس میں لزانیاں بنانا سکھاتے ہوئے جو لوگ بھوک سے مر رہے ہیں ان کے سینوں پہ کیا گزرتی ہوگی اس لزانیہ کو دیکھ کر؟ آپ جب کھانے میں بتاتے ہیں کہ اس میں 12 انڈے ڈالیں، چکن فرائی کو ایسے کریں، تو آپ کو اندازہ ہے جنہوں نے ایک مہینے سے گوشت نہیں کھایا ہوگا ان کے سینوں پہ کیا گزرتی ہوگی. تو میں نے کہا دیکھیں میڈیا پیغمبروں کا رول ادا کرتا ہے. اب میری ذاتی رائے طاہر، مجھے نہیں پتا آپ ایگری کریں گے نہیں کریں گے، کہ جب صنعتی دور آیا اس کے ساتھ جمہوریت آئی اور مذہب کا، چرچ کا زور ٹوٹا اور اسے سائڈ پہ کیا گیا، تو ریاست، دیکھیں مذہب جو تھا نا وہ چیک اینڈ بیلنس تھا سب سے بڑا، آج سے 250-300 سال پہلے. جب اس کا زور ٹوٹا تو چیک اینڈ بیلنس جو ہے اصل میں میڈیا کے پاس آیا ہے. ایسا ہی ہے نا کہ اپوزیشن کو بھی چیک وہی کرتا ہے ڈیموکریسی میں، اور حکومت کو بھی وہی چیک کرتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ یہاں تم غلط ہو، یہاں تم غلط ہو، اور عوام کے مسائل کو ابھار کر سامنے لاتا ہے. ہمارا میڈیا تو ایسا نہیں کر رہا نا. ہمارے یہاں تو اشرافیہ کا میڈیا ہے وہ ٹوٹل. جتنے لوگ کام کرتے ہیں جو پروفیشنل جرنلسٹ ہیں اور جو بگننگ میں آ گئے، جیسے حامد میر ہو گئے، سہیل وڑائچ ہو گئے، اس طرح کے جتنے لوگ ہیں کہ وہ تو مجبوری ہے، ان کی ضرورت ہے. باقی جو کلرفل پروگرام ہیں وہ کون لوگ کرتے ہیں، کبھی غور کیا ہے؟ وہ سپر ایلیٹ کے بچے ہیں جن کے ماں باپ کے نام تھے کبھی کسی اینگل سے، بیوروکریٹ ہے یا کوئی بہت بڑا سنگر گزرا ہے، کوئی بہت بڑا اداکار گزرا ہے، مطلب ریلیٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں پالیٹکس ہی خالی میراثی یا موروثی تو نہیں ہے نا، ہر چیز موروثی ہے. آپ کے خیال میں میڈیا میں میرٹ کے اوپر جاب ملتی ہے؟ لابی ہے وہاں بھی. اگر طاہر گورا کی لابی مضبوط ہے تو جاب مل جائے گی. اگر اور آفاق فاروقی کو کچھ آتا ہے یا نہیں آتا ڈزنٹ میٹر، لابی مضبوط ہونی چاہیے اندر. میرٹ کے اوپر تو کچھ ہے. مثال کے طور پہ وہاں جو رپورٹر بات کرتے ہیں، ایک دن لاہور سے ایک رپورٹر کہہ رہا ہے ایک بہت بڑے چینل کے اوپر بھاری تعداد میں پانی گر رہا ہے، مطلب تعداد میں پانی گرا رہا تھا وہ. اور روزانہ اس طرح کے واقعات نا، مطلب ڈیلی بیسس پر میں دیکھتا ہوں اور حیرانی ہوتی ہے. بہت کم رپورٹر ایسے ہیں کہ جن کا کوئی ایکسینٹ ہو، وہ فلو میں بات کر سکتے ہوں. وہ کیسے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، ان کی تربیت کیا ہے. آپ کبھی، مجھے نہیں پتا آپ کب گئے آخری بار، میں لاہور جرنلزم کے اسکول میں گیا پنجاب یونیورسٹی کے، تو سب سے جو پہلا منظر دیکھا وہ سنیے آپ حیران رہ جائیں گے. میں امریکہ میں کوئی 100-150 یونیورسٹیوں میں تو گیا ہوں گا مختلف ٹائمنگ میں، کبھی سیمینار میں، کبھی کسی لیے کسی بھی حوالے سے اپنی بیچلر لائف سے. میں نے وہ چیز امریکہ جیسے ملک میں نہیں دیکھی جو وہاں دیکھی. میں اندر گھسا پاکستان کے ایک بہت مشہور بیوروکریٹ کے ساتھ جو بہت بڑے شاعر بھی ہیں، تو میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ کہنے بدتمیزی نہیں کرنا، چپ رہو.
ہر طرف ڈیٹیں لگ رہی تھی, کپل بیٹھے ہوئے تھے جگہ جگہ, وہ لگ ہی نہیں رہا تھا یہ اسکول ہے, ادھر ڈیٹ پلیس لگتا تھا. اندر گئے, ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی عمارت. لائبریری میں گئے تو میرے خیال میں 1947 سے بھی پہلے کی جو اسٹیل کی کلازٹ تھی رسٹ لگی ہوئی وہ تھی. جب ڈین کے کمرے میں گئے تو میری آنکھیں پھٹ گئی, کم از کم 30-35 لاکھ کا تو فرنیچر پڑا ہوا تھا. اب سنیں دلچسپ بات, مجھے 2 ٹرانسلیٹر چاہیے تھے اپنی ویب سائٹ کے لیے. تو جو ڈین صاحبہ تھیں ان سے کہا کہ یہ ہمیں ایسے بچے دے دیں جن کی انگریزی ترجمے میں بہتر ہو. تو ان کا ٹھیک ہے, میرے پاس جو اچھے بچے ہیں 6-7 میں انہیں بلاتی ہوں. تو 11 بچے, کوئی 10 بچے میرے خیال میں بلائے گئے. میں نے ان سے ایک سوال پوچھا ٹوٹل سب سے. میں نے کہا آپ نے آج کا اخبار پڑھا ہے؟ نہیں. میں نے کہا کل کا اخبار پڑھا؟ نہیں. میں نے کہا پرسوں کا اخبار پڑھا؟ کہیں نہیں. تو میں نے کہا آپ جرنلزم کر رہے ہیں؟ کہ جی. کیا کریں گے؟ وہ بعد میں پڑھیں گے جب ہمیں. جب کوئی جواب نہیں تھا. پھر میں نے ڈین سے پوچھا, میں نے کہا یہ جرنلزم پڑھائی جا رہی ہے یہاں پر کہ ان کو تو اخبار پڑھنے سے ہی رغبت نہیں ہے, انہیں دنیا کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی. تو کہنے لگے ہم اس مسئلے پہ بہت پریشان ہیں, کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا دیکھیں, مذاہب سے لے کر دنیا کے سارے نظام گریڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ایک نماز پڑھیں گے تو 70,000 نمازوں کا ثواب ملے گا, ہم یہ کریں گے تو جنت الفردوس ملے گی. میں یہاں پر ہم بچے کی اسٹڈی میں پڑھائی میں کہتے ہیں کہ اگر تم نے 97% لیا تو فل اسکالر ملے گا, تھوڑا گریڈ نیچے ہوگا تو ہاف اسکالر دیں گے, پریزیڈنشیل ایوارڈ, سب گریڈ پہ ہے. تو میں نے کہا جب ہم گریجویشن سے پہلے جب کالج میں گئے میٹرک کے بعد تو NCC کی ٹریننگ ہوا کرتی تھی, 20 نمبر ہوا کرتے تھے. اس 20 نمبر کے چکر میں ہم روز صبح کو صبح وردی پہن کے پہنچ جاتے تھے اور وہ بیوقوف بناتے تھے. میں نے کہا 20 نمبر چاہیے تھے, وہ بہت امپورٹنٹ تھے. تو میں نے کہا آپ اخبار پڑھنے کے 15 نمبر رکھ دیجیے, اس کا الگ ٹرین. میں نے کہا اتنی چھوٹی سی بات ہے یہ. آپ بچوں کو جب پڑھائی کی طرف ہی توجہ نہیں دیں گے وہ کیا پڑھیں گے؟ اس سوسائٹی کو اس اینگل سے دیکھ لیں. دیکھیں پورا ایجوکیشن سسٹم بیٹھ گیا ہے, پورا سوشل سسٹم بلکہ کہنا چاہیے کہ مکمل ٹوٹ چکا ہے, کیونکہ ادارے ٹوٹ گئے ہیں. ریاست انسرٹن ہے گزشتہ 40 سال سے, مارشاء اللہ رہے گا کہ سول حکومت رہی, سول آتی ہے تو ویسے لڑائی شروع ہو جاتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں 1988 سے ضیاء الحق کے جانے کے بعد سے کیا فوج کبھی گئی؟ میوزیکل چیئر چل رہی ہے, شاید میوزیکل چیئر چل رہی ہے. آفاق بھائی آپ سے بات چیت جاری رکھیں گے, ایک چھوٹی سی بریک لگتے ہیں. ناظرین آپ بات چیت سن رہے ہیں آفاق خیالی صاحب کی, اور بات شروع ہوئی تھی قندیل بلوچ کے قتل سے, مگر ہم احاطہ کر رہے ہیں اس بلا تکلف گفتگو میں پاکستان کے سماجی, سیاسی اور عمومی مسائل کے حوالے سے. اور یہی المیہ ہے کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے, حتیٰ کہ پاکستان سے باہر آنے کے باوجود بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ معاشرہ کس طرف جائے گا. اسی موضوع پر مزید بات چیت کریں گے آفاق خیالی صاحب سے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے بلا تکلف ٹاک شو میں طاہر گورا کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, بات چیت کر رہے ہیں ہم آفاق خیالی صاحب کے ساتھ, اور موضوع ہے پاکستان کے مسائل کا نہ سمجھ آنے والا حل. کہاں ہم جا رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں؟ اگرچہ ہم تو یہاں پر آ گئے, مگر پھر بھی دنیا ایک گلوبل ولیج ہے. اس گلوبل ولیج میں بیٹھے ہوئے بھی ہمیں پاکستان کے مسائل کا درد رہتا ہے, اس لیے کہ وہاں پہ کچھ بھی ہو نہ صرف ہم افیکٹ ہوتے ہیں, پوری دنیا افیکٹ ہوتی ہے. یہ دنیا ایک جسم ہے جس میں جسم کا کوئی حصہ کہیں پر بھی متاثر ہو وہ اس کا ایفیکٹ باقی حصوں پر بھی پڑتا ہے. آفاق بھائی, بریک سے پہلے ہم بات چیت کر رہے تھے اسی کنفیوژن کے حوالے سے. آپ نے جو بات چھیڑی قندیل بلوچ کے قتل سے, اور وہ جو ریاکاری کا ایک ماحول ہے, آپ نے بیچ میں ایک بڑی اہم بات کی کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم سیکولر اسٹیٹ ہیں. بنایا ایک سیکولر شخص نے تھا, چاہے وہ جو بھی اس کی وجہ تھی بنانے کی. پھر وہ مذہبی لوگ آ گئے جنہوں نے مخالفت کی تھی, ابھی اپنے پچھلے شو میں بھی یہ بات کی. مذہبی جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ ایک مذہبی ریاست ہے, اسلامک ریپبلک آف پاکستان, خبردار اس میں اسلام کے خلاف کوئی بات ہو. مگر گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہیں کہ وہ مذہبی لیڈرشپ بھی ریاکاری میں اور بدماشی میں کسی سے کم نہیں. اگر ہم اپنے جو سیکولر طبقے دیکھتے ہیں تو وہ ایلیٹ کلاس میں ہیں یا وہ عوامی سطح پر ہیں, بدقسمتی سے وہ بھی اپنی جگہ پر ریاکاری کرتے ہیں. یہ میرا آبزرویشن ہے, آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ دیکھیں
اس لیے میں نے کہا کہ یہ اس کے کور ایشوز سیٹل نہیں ہوئے نا. اس کی وجہ تھی کہ جو ریزنز ہیں قیام پاکستان کے، میں ایک سچا پکا مسلمان پاکستانی اپنے آپ کو تصور کرتا ہوں، مگر میں سچائی سے آنکھیں نہیں موڑ سکتا. جو ریزن تھے وہ بڑے بودے سے تھے، بڑے فیک تھے. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیکولر اسٹیٹ ہے؟ یہ مر کے بھی نہیں کہہ سکتے. حالانکہ یہ سارے سیکولر ہیں. جو ہماری لیڈرشپ ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ اور ایون آرمی کی جو لیڈرشپ رہی ہے، آپ دیکھیں ان کے جو چیزیں آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، وہ سیکولر مائنڈیڈ لوگ ہیں. کہہ نہیں سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ سیکولر اسٹیٹ ہے تو اس کے بننے کا کوئی ریزن نہیں تھا. کیسے کہیں گے یہ؟ قائد اعظم کس کو نہیں پتا کہ شراب بھی پیتے تھے، سور بھی کھاتے تھے. سب سے دلچسپ واقعہ جب آج ذکر آئی گیا تو بڑے غور سے دیکھے. وہ ایک آغا خانی مسلمان تھے. مجھے جتنے لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ اپنے آپ سے پوچھیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ نے کبھی کسی آغا خانی کے جماعت خانے میں نماز پڑھی ہے آج تک؟ میں نے پڑھی ہے. اچھا، بہت حیران کن ہے، میری زندگی میں آپ پہلے آدمی ہیں. خیر، آپ تو قادیانی کی مسجد میں پڑھ لیتے ہیں اس حوالے سے، مگر ایک کامن مسلمان نہیں پڑھتا. یا اچھا، آپ نے کبھی کسی آغا خانی کو پاکستانی کی مسجد میں نماز، مسلمان کی مسجد میں ہندوستان کے کہیں نماز پڑھتے دیکھا ہے کبھی؟ شاید نہیں. کبھی نہیں. کوئی نہیں ملے گا آپ کو. آپ جیسے مجھ جیسے لبرل لوگ تو کہیں بھی جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں. میں تو شیعوں کے ساتھ بھی نماز پڑھی ہے، میرے شیعہ دوست ہیں وہ میرے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. کبھی ہمیں فیل ہی نہیں ہوا کہ ہم لوگ ایک الگ فرقے کے لوگ ہیں. قائد اعظم جو مسلمانوں کی ریاست بنانے جا رہے تھے وہ مین اسٹریم کسی مذہبی فرقے سے اسلام کے تعلق نہیں رکھتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ 16 سال کی عمر میں انہوں نے ملک چھوڑ دیا، وہ برطانیہ چلے گئے. وہاں پورا ریکارڈ جو اس کے بعد ہمیں ملتا ہے وہ وہاں سے ملتا ہے. وہاں سے آئے. وہ شراب بھی پیتے تھے، وہ سور بھی کھاتے تھے. جو تاریخ بتاتی ہے، جو کتابیں بتاتی ہے، وہ آپ کی زبان بھی نہیں بول سکتے تھے. وہ آپ کا لباس بھی نہیں پہنتے تھے. مطلب شوبازی کے لیے تو شیروانی پہن لی اور بلاول بھی اردو بولتا ہے. وہی سب کچھ فراڈ ہو رہا ہے نا ابھی تک. وہ کیا نام ہے، بلاول شلوار قمیض بھی پہنتا ہے جبکہ وہ رہتا اس ملک میں نہیں ہے. وہ جس دن تقریر کرنی ہوتی ہے دبئی سے اور لندن سے چلا جاتا ہے. اب اندازہ لگائیں یہ کیسا ملک ہے. انسانی تاریخ میں ایک عجیب ترین ملک ہے. تو قائد اعظم کا مسئلہ یہ تھا کہ انہیں تو ملک بنانا تھا، ایجنڈے کے اوپر تھے. جب وہ مولویوں میں جا کے بیٹھتے تھے تو وہ اسلامی باتیں شروع کر دیتے تھے، ان کو متسلی کرنے کے لیے، تسلی دینے کے لیے، سیٹسفائڈ کرنے کے لیے، تاکہ ان کا ووٹ بھی ملے. ایک نارمل پولیٹیشین ہوتا ہے. مثال کے طور پہ واشنگٹن ڈی سی میں مشہور ہے کہ جی اگر آپ کو کوئی وفادار دوست چاہیے تو کتا پال لیجئے. سب کو پتہ ہے پوری دنیا میں کیپٹل میں یہی ہوتا ہے. تو قائد اعظم ایک لرنڈ آدمی تھے. یورپ امریکہ سے، وہاں سے انگلینڈ سے گئے تھے. جو رول کرتے تھے اس وقت دنیا کے اوپر، پالیٹکس بھی سیکھی ہوگی، پھر ان سے جو کام لینا تھا تو ٹرین بھی کیا ہوگا. اب وہ مجھ جیسے اور آپ جیسے میں آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہاں سب اقلیتیں برابر ہوں گی، جو ان کی تقریروں کے حوالے دیے جاتے ہیں اسمبلی سے پہلے دن کے اور اس سے ایک دن پہلے کی، جو وہ ساری سیکولر باتیں. مگر یہ ممکن نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک وطن نظریاتی ریاست بنانے جا رہے ہیں اسلام کی بنیاد پہ، اور آپ کہیں کہ یہ سیکولر ہوگی؟ تو ہندو سارے بھاگ گئے. کوئی 1 لاکھ سے اوپر چلے گئے. اس میں تو آپ تو ایم این اے بھی چلے گئے نا وہاں کے. جو زیادتیاں ہوئی ہیں، میں تو کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ یہ دنیا ہمیں پاکستانیوں کو، اسپیشلی مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، جینے کیسے دے رہی ہے. کہ میں ٹورانٹو میں کھلا پھر رہا ہوں، نیو یارک میں میری بیٹی اکیلی ڈرائیو کر کے اٹلانٹا سے اورلانڈو چلی جاتی ہے، چھوٹی بیٹی جہاں چلی جاتی ہے، بیٹا جہاں چاہ چلا جاتا ہے، اور محمد ناموں کے ساتھ لگا ہوا ہے، پاکستانی پاسپورٹ پہ لکھا ہے ہمارے بورن پاکستانی. کہ لوگ ہمیں برداشت کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں؟ میں تو حیران ہوتا ہوں. ہم نے تو کسی کو رہنے نہیں دیا. ہم نے کسی کو رہنے نہیں دیا. آپ اپنی مان دیں کسی ایک پاکستانی، کوئی ایک مجھے جواب دے دے کہ 11 سپٹمبر جس طرح سے نیو یارک میں ہوا، اور جھوٹ صحیح، کیونکہ مسلمانوں نے ماننا تو ہے نہیں، کہ وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ سب جھوٹا واقعہ تھا. میں ایک لمحے کو مان لیتا ہوں جناب جھوٹا صحیح. کیا اگر یہ واقعہ پاکستان میں ہوتا تو کوئی کرسچن بچتا؟ کوئی ہندو بچتا جس پہ الزام؟ ایک بھی نہیں بچتا. اصل ایشو ٹالرنس کا ہے. اب ٹالرنس سنیں، مجھے ٹالرنس پہ واقعہ یاد آ گیا. ٹالرنس کی اصل بات سارا اصل کھیل ہی وہ ہے. کوئی بھی، میں آپ کو سناتا ہوں نا واقعہ. میں جب امریکہ آیا، میں ایز اے ورکنگ جرنلسٹ آیا تھا، مگر
کہاں جرنلزم تھی اس وقت، کوئی کیا تھا. میں کینڈی اسٹور پہ میں نے رات کی ایک جاب کر لی جہاں پر کینڈی اسٹور یو نو دیٹ رائٹ کہ سگریٹ اور سوڈا اور میگزین اور اخبار، کنوینئنس اسٹور چھوٹا سا. تو ان کے ہاں پوری دنیا کے اخبارات میگزین آتے تھے. ان میں پورنو میگزین بھی آتے تھے، رسالے بھی آتے تھے، نیو یارک ٹائم بھی آتا. نیو یارک ٹائم 1200 آیا کرتا تھا، وال اسٹریٹ کوئی 800 850 ہوگا. اسی طرح ڈیلی نیوز، نیو یارک پوسٹ، شکاگو ٹریبیون، سارے اخبار، اور پینٹ ہاؤس، پلے بوائے سے لے کے ہر چیز. تو آپ کو پتہ ہے نیو یارک بہت بڑا ٹورسٹ پلیس ہے. رائٹ. تو پراسٹیٹیوشن کا بھی ایک میگزین آتا ہے، اس کا نام ہے اسکرو، جس میں پراسٹیٹیوشنس کے اس علاقے کے نمبر، کانٹیکٹ نمبر ہوتے. تو وہ ٹوٹل 12 آتا تھا، اور 5 سے 7 سے زیادہ میری جب تک میں نے وہاں نوکری کی کبھی نہیں بکا. تو پہلا سبق تو یہ ملا کہ سوسائٹی پوری خراب نہیں ہے، ورنہ تو اسکرو 1200 بکنا چاہیے تھا، نیو یارک ٹائم نہیں بکنا چاہیے تھا. وہ 5-6 بکتا تھا، نیو یارک ٹائم 1200 بکتا تھا. وہ دنیا کے جو پاکستان میں بڑے مشہور ہیں، پلے بوائے اور پینٹ ہاؤس، میں نے پاکستان میں دیکھا تھا پہلی مرتبہ، اور چھپا کے مجھے ایک دوست نے دکھایا تھا. وہاں ویسی سڑک پہ پڑے ہوئے، کوئی غور سے دیکھتا بھی نہیں. ایک مخصوص طبقہ ہے جو میرے خیال میں 2 بک جاتے ہوں گے روزانہ، 3 بک جاتے ہوں گے. ایک رات کیا ہوا کہ ایک بوڑھا آیا کرتا تھا، ہی واز اراؤنڈ 70 ایئر اولڈ، اور کوئی ان لوگوں میں سے تھا جو لونلی ہو جاتے ہیں. یہاں کا ہر جگہ دیکھیں کہ ہیومن سوسائٹی نا المیت تو یہاں پہ بھی ہے. تو وہ رات 1 بجے آتا تھا، 3 بجے تک وہ ہر میگزین رسالہ جو نا ایک ایک کر کے دیکھتا تھا. اچھا میں اس لیے اسے ٹالریٹ کرتا تھا کہ چلو یار میں اکیلا ہوں، آدھے گھنٹے میں اس وقت کسٹمر آیا کرتا تھا کہ ایک بندہ اندر موجود ہے. تو ایک دن وہ چیخنا شروع ہو گیا، انگریزی میں گالیاں دینا شروع کر دی. تو میں نے پوچھا واٹ ہیپنڈ؟ کہنے لگا کین ناٹ بلیو اٹ، اور پھر گالیاں بکنے لگا. میں نے ہوا کیا؟ تو کہتا ہے لک ایٹ ہیئر. تو اسکرو کے ٹائٹل میں جب دیکھا تو ایک لمحے کے لیے، اور جب میں اس وقت زیادہ ہی کنزرویٹو مسلمان تھا، نیا نیا آیا تھا، تو میں بھی الوجن کا شکار آدمی ہوں، میں اسی قوم کا حصہ ہوں، اسی سوسائٹی کا. تو میں آئی واز شاکڈ اینڈ اسٹنڈ، بالکل کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ کیا ہے. جب سمجھ میں آیا تو دیکھا کہ جی مدر تریسا کو دکھایا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ وہ سیکس کر رہے ہیں، معاذ اللہ. اور لکھا ہوا نیچے کہ جنت میں مدر تریسا کو دنیا میں اچھے کاموں کا صلہ مل رہا ہے. پاکستانی مسلمان ٹرائبل سوسائٹی کا ایک نوجوان آدمی، دماغ گھوم گیا کہ میرا اتنا ہی وہ پروفٹ ہے جتنے میرے لیے میرا آخری پروفٹ ہے، جو میں نے پڑھا، جو میری ماں نے، میرے باپ نے مجھے، میرے انوائرمنٹ نے مجھے دیا. میں کین ناٹ بلیو اٹ ایون. پھر ایک لمحے میں نے کہا یار، میں نارمل ہوا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اب کل بہت بڑا یہاں پروٹیسٹ ہوگا، بہت علاقے میں کوئی کشیدگی وغیرہ. تو اس نے کہا آر یو اسٹوپڈ، آئی ایم ناٹ مسلم. میں حیران اس بات پہ، اور یہ 80s کی بات بتا رہا ہوں کہ جب 9/11 بھی نہیں ہوا تھا، ٹیررزم کے حوالے سے مسلمانوں کا بس ایک چھوٹا سا نام تھا فلسطین، اور کہیں کہیں کشمیر کا ذکر آ جاتا تھا. اس وقت کشمیر تو اتنا ہائی لائٹ بھی نہیں تھا، میرے خیال میں امریکہ میں تو نہیں تھا بالکل بھی. مگر میں بڑا حیران ہوا، بڈھے نے ڈائریکٹ جو ہے نا میرے منہ پہ تھپڑ مارا کہ اسٹوپڈ، آئی ایم ناٹ مسلم. اوکے، میں نے کہا کیا مطلب؟ کہ لگے وہ یہی تو چاہتے ہیں کہ لوگ باہر نکلیں تاکہ اس کی سیل بڑھے، اس کی پبلسٹی ہو. ہم اسے اگنور کر دیں گے، دفع کر دیں گے. یہ ہمارا کوئی میرے مذہب کو اس نے کیا کر لیا؟ جو میری محبت، میری عقیدت میرے نبی کے لیے ہے، یا اس عورت کے لیے میرے دل میں جو احترام ہے، یہ ایک اتنا گھٹیا پرچہ یا اس طرح کی چیزیں وہ ہرٹ کر سکتے ہیں؟ میں حیران رہ گیا کہ دیکھیں ٹالرنس یہ ہوتی ہے. آپ تصور تو کریں. یہاں مجھے نہیں پتا، مجھے ایک دفعہ یاد ہے کہ یہ بھی 90s کا واقعہ ہے، نہیں مشرف نے ٹیک اوور کر چکے تھے. مشاہد آئے کشمیر کے ایک ایشو کے اوپر، اور ساتھ میں 2-3 اور لوگ بھی تھے. تو جب وہ سیشن ختم ہوا یونائٹڈ نیشن کا، تو سامنے ایک بلڈنگ میں ان کو بھائی نماز پڑھنی، جمعے کا دن تھا، تو سامنے ایک سینیگوگ تھا. وہاں گئے، یہ پتہ چلا نماز ہو رہی ہے. تو میں نے پوچھا، میں نے کہا جناب پاکستان میں مسجد میں یہودی کو نماز پڑھنے دیں گے؟ آپ اسے عبادت اپنی کرنے دیں گے؟ وہ سب حیران پریشان. شاید رہنے بھی نہ دے.
ہے شاید رہنے بھی نہ دے. رہنا تو وہ تو بھاگ گئے نا. وہ مشرف کے یہاں ایک فنکشن میں جو جوئش کانگریس کے ساتھ انہوں نے کیا تھا اور جو بہت مشہور ہوا تھا, تو وہاں مجھے پہلی بار پتہ چلا کہ پاکستان میں بھی کبھی یہودی رہتے تھے. تو ایک یہودی کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ I'm from پاکستان اینڈ آئی لیفٹ دا کنٹری. اس نے ساری ڈیٹیل بتائی, مجمع میں کھڑے ہو کے ایمبیرس کیا کہ کیا تمہارے وقت میں, اس کا سوال یہ تھا کہ کیا تمہارے وقت میں واپس آ سکتا ہوں. یہ تو ہم نے سب دیکھا, پاکستان میں وہ بالکل نہیں چلا تھا. تو ایسے تو درجنوں کہانی ہے, مگر آپ ٹالرنس دیکھیں کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا. ہمارے یہاں تو وہ یوٹیوب پہ ایک بے وقوف کوئی مولوی چھوٹا تھا فلوریڈا کا, وہ لگا دے تو ہم اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیتے ہیں, کاٹنا شروع کر دیتے ہیں, بلڈنگیں گرانا شروع کر دیتے ہیں. اب جہالت سی جہالت ہے. اچھا دیکھیے, اس میں آفاق بھائی بات یہ کہ جو آپ نے کہی بات کہ بنیادی طور پر اسلام کے نام پر ملک بنا, چاہے وہ بنانے والے سیکولر لوگ تھے, لیکن بہرحال ایک مذہبی ریاست تو بن گیا. تو کیا وہ مذہبی ریاست بھی نہیں بن سکا؟ نہیں, مذہبی ریاست بھی بن گئی نا, جو مان لیتے ہیں. دیکھیں امریکہ جو ہے نا اور کینیڈا, یہ ویسٹرن ورلڈ میں دنیا کے سب سے زیادہ کنزرویٹو ملک کہلاتے ہیں. پتہ ہے نا آپ کو, یورپ کے مقابلے میں یہ دو ملک بہت کنزرویٹو ہیں. ساؤتھ میں چلے جائیں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ میں KPK میں آ گیا ہوں. اوباما کے خلاف کالا ہونے کی بنیاد پر جتنا بھی کمپین تھی وہ ساؤتھ میں تھی نا. مگر کیا اس نے کبھی اکانومی پہ امپیکٹ ڈالا, یا میری آپ کی آزادیوں پہ کوئی امپیکٹ ڈالا؟ یا یہ جو 9/11 کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ, چھوڑ دے دور کی بات کریں, ڈونلڈ ٹرمپ کی جو سپورٹ ہے وہ اسی علاقے سے ہے نا. مطلب مجھے آج تک یاد ہے کہ آپ آزادیاں دیکھیں ان ملکوں کی, اس معاشروں کی, کہ جب بش پہلا انتخاب جیتے تو میں نے کہا کہ امریکہ کے طالبان جیت گئے. یہ لیڈ لکھی بنائی کہ امریکہ کے طالبان جیت گئے. ہم ریپبلکن کے ایک خاص سیگمنٹ کو طالبان ہی تو سمجھتے ہیں, ان کا وہی لہجہ ہوتا ہے, وہی سٹائل ہوتا ہے, مگر اس کے باوجود ہاتھ کوئی نہیں اٹھاتا. یعنی ان امریکن طالبان نے بھی طالبان والی حرکت نہیں کی؟ نہیں, بالکل نہیں, کبھی بھی نہیں. اب دیکھیں نا, اگر وہ ایک جملہ کہتا ہے, مجھے آپ کو سب کو پتہ ہے, دیکھیں یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے نا, مسلمان اس کے بارے میں بڑی باتیں کرتے ہیں, عقل تو ہم لوگ یوز ہی نہیں کرتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کا ذرا ریکارڈ تو ذرا دیکھیں, اس کی نفسیات کو سمجھنے کے لیے. وہ نیو یارک جیسے ملٹی کلچرل شہر میں پیدا ہوا, ٹھیک ہے, وہ پلے بوائے, کتنی شادیاں کی یہ بھی کسی کو نہیں پتا. امریکہ میں جو پیجنٹ ہے, بیوٹی پیجنٹ, ایجاد اس نے کروایا. پوری دنیا میں انویسٹمنٹ ہے. دبئی میں شیخوں سے دوستیاں ہیں, وہاں بھی پراپرٹیز ہیں. جو وہ کہتا ہے وہ فالو کر سکتا ہے؟ امپاسبل ہے نا. اسے ووٹ چاہیے, اسے پتا ہے کہ میں ڈیموکریٹ کے مقابلے میں وہی ووٹ لے کے جیت سکتا ہوں. سیاست اب دھوکہ ہوتی جا رہی ہے نا پوری دنیا میں. اچھا, وہ جب وہ پلٹا مارے گا, جو مارے گا اگر لیفٹ سے جیت جائے, وہ تو ممکن ہی نظر آتا ہے, کیونکہ اب آپ ذرا گیپ دیکھیں بہت بڑھ گیا ہے. مطلب فرسٹ ٹائم جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں نا امریکہ کی, جو ہسٹری میں نظر آتا ہے کہ سٹنگ پریزیڈنٹ کا تو ہوتا ہے کہ وہ اپنے اپوننٹ سے 10-12 پوائنٹ آگے ہوتا ہے. مگر جو فرسٹ ٹائم دونوں سائڈ سے لڑ رہے ہو نا, تو ان کے درمیان فائٹ ہمیشہ 2-3% پہ ہوئی ہے. یہ فرسٹ ٹائم ہے 14% پہ چلی گئی ہیلری. تو جیت کا تو مجھے نہیں نظر آتا, کہیں میریکلز مجھے نہیں پتا. مگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ آدمی جب پلٹے گا, بلکہ اب ہو گیا ہے شروع تھوڑا تھوڑا, تو ایک صاحب میرے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ اگر وہ پورا بھی پلٹ جائے نا تو ساؤتھ والے مر جائیں, ووٹ اسی کو دینا پڑے گا, جا نہیں سکتے وہ. تو دیکھیں ہم لوگ لرننگ کیپیسٹی نہیں ہے. ہمارا اصل مسئلہ یہ کہ ہم دنیا کو دیکھ کے سیکھ سکتے ہوں. کہ بھئی میرا ایک دوست ہے, یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے, میں نام نہیں لوں گا, بہت سے لوگ جانتے ہیں اس کو, جرنلسٹ بھی ہے اور ایک بہت بڑی اسلامی آرگنائزیشن میں پرانا جماعتی ہے اور بہت فنیٹک ہے. مگر بہت تبدیلی آئی ہے اب امریکہ میں رہ کے. تو ابھی 2 سال پہلے کی باتیں, نواز شریف صاحب آئے ہوئے تھے یہاں اقوام متحدہ کے سیشن میں. تو میں وہاں نہیں گیا تھا, میرے آفس سے دوسرے جو میرے ایڈیٹر ہیں وہ گئے ہوئے تھے. مجھے ان سے کوئی کام پڑ گیا, تو میں نے کوئی 7-8 بجے شام کو فون کیا کہ یار مجھے آپ سے کام ہے, تو میں تمہارے گھر آ رہا ہوں. میرے آفس کے پاس ان کا اپارٹمنٹ. تو کہنے کا بھائی میں تو ابھی میڈیا سینٹر مینہٹن سے نکل رہا ہوں,
پرائم منسٹر کے نواز شریف کے اس سے، تو مجھے تو دیر ہو جائے گی. تو میں نے کہا یار میں آلموسٹ پہنچ گیا ہوں تمہارے گھر کے پاس، گاڑی میں آئی کین ویٹ فار یو. تو کہنے لگا ٹھیک ہے. میں وہاں بیٹھ گیا تو میں نے بڑا عجیب ایک وہ دیکھا. اس بلڈنگ میں کوئی 200 اپارٹمنٹ ہوں گے، 150 کے قریب. پاکستانی فیملیز بھی نکل رہی ہیں، حجاب والے بھی نکل رہے ہیں، جین پینٹ میں بھی پاکستانی لڑکیاں اور لڑکے نکل کے جا رہے ہیں. ایک اسپینش فیملی بھی نکل کے گئی، ایک رشین فیملی آئی، لڑکا لڑکی کوئی 18-20 سال کے کسنگ کرتے ہوئے کھڑے ہوئے دروازے پہ کر رہے ہیں. ایک کو میں نے دیکھا کہ ایک کپل حق کر رہا ہے کہ مسلسل کیے جا رہا ہے نا. بڑا انجوائے کیا سارا منظر دیکھ کے. جب وہ آ گئے تو میں نے پوچھا یہ بتاؤ اس بلڈنگ میں کب سے رہتے ہو تم؟ تو کہنے لگا لائک 22 ایئر. تو میں نے کہا تمہارے بچے سارے یہیں پر پیدا ہوئے؟ کہا ہاں. تو میں نے کہا انہوں نے مذہبی تعلیم جو تم نے دی ہے، جو تمہارے بچے ہیں قرآن حفظ بھی کیے ہیں اور سارا؟ تو کہہ رہے ہاں بھائی کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا یہ تم دیکھتے ہو نا کہ یہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں. کہا ہاں وہ تو لازمی بات ہے. تو میں نے کہا یار پاکستان میں ہمیں ایسے رہنے دو نا، جس نے جو کرنا ہے کرے. میں آپ کو دلچسپ ترین بات بتاؤں کہ میں اپنا واقعہ سنا رہا ہوں، میں دوسروں کو نہیں سناتا. میں جب پاکستان سے یہاں پر آیا، ذہن میں رکھے میں سکھر سے آیا ہوں بیسکلی نا. بہت کنزرویٹو فیملی تھی میری، خاص کر میری جو ننیال تھی. میرا باپ بہت لبرل آدمی تھا، میرا بڑا بھائی بہت لبرل آدمی ہے، مگر بہت کنزرویٹو ہے میرے مقابلے میں، کیونکہ ان کا ایکسپوجر بہت کم ہے. تو ہمارے شہر میں لڑکی نہیں نظر آتی تھی. اب ایک نیچرل چیز ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. ہم مرد اور عورت ایک دوسرے سے ریلیشن رکھنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں. بالکل اس سے ہٹ کے ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ پوری انسانیت کی گروہ اس پہ کھڑی ہوئی ہے اپنے اپنے انداز سے. تو عورت ہمارے لیے بچپن سے ایک ایشو تھا. کراچی آیا تو ہم نے کوئی 3 مہینے تک تو عورتیں ہی دیکھتے رہے، سمجھ ہی نہیں آتا تھا، کوئی کام دھندہ ہی نہیں تھا. اس کے بعد پاس سے بھی گزر تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کون گزر گیا. کراچی سے ایک دم نیو یارک آ گئے تو وہ تو آنکھیں پھٹ گئیں. تو ہمارے ایک دوست نے پوچھا کہ کہاں کہاں گھومنا ہے؟ میں نے کہا یار ڈسکو بھی دیکھنا ہے اور اسٹیپ بار بھی جانا ہے اور سارا نا. تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ نیوڈ بیچ بھی ہوتے ہیں. تو کہنا بھائی سب سے پہلے ہم نے کہا وہاں جانا ہے، اور وہ پوری رات سوئے نہیں. دوسرے دن ہم وہاں گئے، ٹرسٹ می اور ناٹ 15 منٹ کے بعد میں نے کہا اب چلو. تو نے کیوں؟ میں نے کہا یار پہلی بار پتہ چلا کہ کچھ چیزیں اپنے کلچر کی زیادہ اچھی ہیں کہ خواتین کپڑوں میں ہی اچھی لگتی ہیں. میں نے کبھی پلٹ کر اس کے بعد نہیں دیکھا، مگر یہ میرا ڈیسیجن ہے نا، میں نے ڈیسائیڈ کیا نا. مگر کچھ لوگ جاتے بھی ہوں گے، لیٹ دیم گو. بالکل ٹھیک. پاکستان سے جتنے گیسٹ آتے ہیں 95% انہیں اس سے بال لے جانا پڑتا ہے. تو جب بھی آتے ہیں اس طرح کے لوگ، تو میں اپنی وائف کو فون کر کے کہتا ہوں، کوڈ ورڈ ہے کہ اچھا سارا وہ آج وہ بیمار آئے ہوئے ہیں تو میں ان کو لے کے جا رہا ہوں. تو میری وائف سمجھ جاتی ہے میں کہاں جا رہا ہوں. بھائی ان چیزوں سے کیا ثابت ہوتا ہے اگر یہ سچ ہے؟ کتنا گھوٹ کے رکھیں گے آپ اور کب تک؟ تو وہ جو مذہبی ریاست بنی اس میں سے جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں اور یہاں پہ بھی آتے ہیں، تو انسانی نیچر سے پھر ہم اصل لڑائی تو ہماری انسانی نیچر سے ہے نا. ایز اے ایک مذہبی انسان ہم نیچر سے لڑ رہے ہیں، ڈینائی کر رہے ہیں. یہ بحث کیا کہ جی نکاح کرنا ہے. بھائی آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ آپ نکاح کریں. مجھے بھی یہی کرنا چاہیے. ایک سویلائز سوسائٹی میں رہنا ہے، ہم نے باؤنڈ ہے ہم. میری اپنی 2 بیٹیاں ہیں، میری 4 بہنیں تھیں، میری 2 بھتیجیاں ہیں، میرا پورا خاندان ہے. میں کوئی باہر کا آدمی تو نہیں ہوں نا. لیٹ دیم ڈیسائیڈ دیم سیلف. یہ معاشرہ تو 18 سال کے عمر میں کہتا ہے کہ ناؤ یو گونا ڈیسائیڈ یور سیلف. ہیلپ جو چاہیے ہم کر دیں گے. میجر ڈیسیجن تو وہی لیتے ہیں نا. ہم 40 سال کے بچے کو بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں فیصلہ میں کروں گا. نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے. ہماری گروہ رکی اس لیے ہے کہ جب تک عورت اور مرد کے تعلقات کو آپ ان کے اوپر نہیں چھوڑیں گے. کیا یہاں جو پاکستانی رہتے ہیں ان کے سارے بچوں کے بچے خراب ہیں کیا؟ بالکل نہیں. یا گورے جتنے رہتے ہیں وہ سب خراب ہیں کیا؟ ہر محلے میں 2 بار ہیں. میرے محلے میں بار ہے. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جب پاکستان میں مہمان آئے تو میں نے اپنے ایک دوست کو فون کیا کہ یار میرے علاقے میں بتا دو. اس نے کہا تم مذاق کر رہے ہو یا واقعی
تو میں نے کہا باخدا مجھے نہیں پتا. تو اس نے کہا بے وقوف آدمی, نیو یارک اسٹیٹ کا سب سے بڑا اسٹرپ بار جو ہے تیرے گھر کے پاس ہے. اور باخدا مجھے نہیں پتا تھا. میں پہلے برائے ووڈ میں نیو یارک میں رہتا تھا, میرے بالکل گھر کے جسٹ اپوزٹ ایٹ دا کارنر آف اسٹریٹ جو ہے نا بار تھا. میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا, اور میں نے اسے ویرانی دیکھا. کچھ مخصوص لوگ رات کو آتے ہوں گے, تو پورا محلہ تھوڑی شراب پی رہا ہے. ایک مخصوص لوگ ہیں, وہ ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں. آپ کیا پی رہے ہیں؟ ان کی چوائس, ان کی چوائس ہے, تو لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے دینا. جب تک وہ معاشرے کو یا کسی دوسرے فرد کو نقصان نہ دیں. اچھا آپ کے خیال میں بتائیے کہ شراب پی کر کسی کو نقصان پہنچانے کی سزا یہاں زیادہ ہے یا وہاں زیادہ ہے؟ یہاں زیادہ ہے نا. تو آپ قانون کو اسٹرک کریں, اس کو پورا فالو کروائیں. وہ جہنمی ہے نہیں ہے, یہ تو خدا کا اس کا مسئلہ ہے نا, یہ تو خدا کا اس کا مسئلہ ہے. ہم خود خدا بن گئے. اچھا اسی طرح عورت و مرد کے تعلقات پہ آپ ذرا غور سے دیکھیں. انسانی تاریخ کا سب سے ماڈرن مذہب میں اسلام کو سمجھتا ہوں, اور صرف ایک حوالے سے. واحد مذہب ہے جس نے مرد اور عورت کے تعلقات کو سمجھا ہے, باقی کسی مذہب نے نہیں سمجھا. اور اس کی فریڈم کو بحال رکھا اور اس کو پتا ہے کہ یہ انسانی نیچر ہے, اس سے ہٹ کر جو فیصلہ بھی کیا جائے گا اس کا بٹریل ہوگا. وہ دیکھیں کیا کہتا ہے کہ جناب 4 شادیاں کر لیں, حرام نہ کریں. وہ جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ کہ ایک عورت ان کے پاس گئی, جی وہ میں سناتا ہوں آپ کو. جی. ایک تو پہلے تو کہا کہ 4 شادیاں کر لیں, آپ حرام نہ کریں. یہ اسی کے نتائج ہے نا کہ مفتی قوی جیسے مولوی اب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی میں اسلام کے ایک مفتی کے طور پہ یہ کہتا ہوں کہ بیوی ایک ہوگی, نکاح متعدد ہوں گے. یہ ہر جگہ ویڈیو چل رہا ہے, اور کسی قسم کا معاہدہ نکاح تصور ہوگا. شیعہ مولوی کی تو باتیں سن کے خوشی سے آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے. متاع کا جو کانسیپٹ ہے, جی وہ پورا سارا. اب وہ میں ایک دم میرے ذہن سے نکل گیا کہ اصل دیکھیں بتایا کیا مرد اور عورت کے تعلقات کے بارے میں, جیسے کوئی فرقے کا کوئی مکتب فکر انکار نہیں کر سکتا اس واقعے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون پہنچی اور کہا کہ حضور میں نے زنا کیا ہے. آپ نے منہ پھیر لیا اور بھگا دیا اسے. وہ دوسرے دن پھر آئی, اس نے کہا حضور میں سزا چاہتی ہوں, میں نے زنا کیا ہے. آپ نے پھر منہ پھیر لیا اور اسے بڑی مشکل بھگا دیا. وہ تیسرے دن پھر آ گئی. اب لوگ بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے کہا پکڑ لو. تو ایک صحابی نے کہا کہ حضور میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. کہ ہاں پوچھو. تو صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, یہ عورت تو کل بھی آئی تھی, تو پرسوں بھی آئی تھی, تو جب آپ نے تو کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے, یہ کل بھی آئی تھی, پرسوں بھی آئی تھی, جب اس کا کوئی گواہ نہیں تھا. آج اس نے اپنے گواہ خود پیدا کر لیے. اب اسے کیا ثابت ہوا کہ عورت اور مرد کا جو تعلق ہے وہ مکمل پرائیویٹ ہے, اس کا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے, یہاں لفظ زنا کو ہم جبری طور سیکس کے طور پہ لیتے ہیں اصل معنی تو, ٹھیک ہے نا. یہاں ریپ کی سزا زیادہ ہے یا پاکستان میں زیادہ ہے؟ یہاں بہت زیادہ. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے یہاں بیٹھ کر کہ پاکستان میں جتنی خواتین نے ریپ کیس کورٹ لے کے گئیں تھانے, وہ سب اندر ہیں, ملزم سب چھوٹ گئے. پتہ آپ کو؟ بالکل. آپ کو پتہ کیوں؟ وہ ثابت ہی نہیں ہو سکتا مذہبی طور پہ, اور وہ مزید بیچاری وکٹم اور نہیں, اور ان کو کہا گیا کہ جی تم نے تو مان لیا, اس لیے تمہیں سزا ہوگی. آپ جہالت دیکھیں جی. اب اس سے بھی آگے سنیں, ایک تو یہ واقعہ ہے, دوسرا یہ کہ اسلام میں جوش ملی آبادی نے کمال لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ جی مذہب اسلام میں تو سزا ہے کہ 2 ایسے گواہ جو یہ عدالت میں جا کے کہیں کہ ہم نے یہ واقعہ ایسے دیکھا جیسے سوئی کے ناکے میں دھاگا پرے تو دیکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس طرح سے تو یہ کوئی بے وقوفی کر سکتا ہے, تو یہ اسلام کی سزا تو نہیں, اس آدمی کی حماقت کی سزا ہوئی. اچھا پھر اس کے بھی اگر لیٹ سے 2 گواہ پیدا ہو گئے تو عدالت حکم دے گی کہ یہ 2 جو لوگ آئے تھے یہ معلوم کرو کہ علاقے یہ متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, ان کا لین دین کیسا ہے, لوگ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. آپ تصور کریں کہ جگہ جگہ بچا رہا ہے اسلام, جگہ جگہ.
اور یہ معاشرہ ہے ایک عجیب بے وقوفی کی باتیں کیے جا رہا ہے، اور مار رہا ہے، مار رہا ہے، کٹ رہا ہے، آنر کلنگ چل رہی ہے، آرن کلنگ چل رہی ہے، اور کیا نام ہے لڑکی لڑکا اگر سڑک پہ جا رہے ہیں تو نکاح نامے پوچھے جا رہے ہیں، پیسے لیے جا رہے ہیں. وہ ایک عجیب غدر بھوت مچی ہوئی ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا. جگہ جگہ مدرسے کھلے ہوئے، مولوی دندناتا پھر رہا ہے لینڈ کروزر میں اور پراڈو میں اور مختلف گاڑیوں میں. نہ اس کی کوئی تعلیم ہے، نہ کوئی اس کا کوئی سوشل بیہیویئر ہے پراپر، مگر وہ خدا بنا ہوا ہے زمین پر. تو جناب یہ تو بڑا ایک لمبی بحث ہے. کیا اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے جب تک ریاست نہیں سمجھتی، وہ فیصلہ نہیں کرتی، جو ہمارا پولیٹیشین ہے اس کی ول نہیں ہوتی، وہ ووٹ کے اور اقتدار کے چکر سے باہر آئے اور یہ فیصلہ کرے کہ میں اقتدار میں رہوں نہ رہوں. مگر یہ تبدیلی اب آئے گی. دیکھیے آپ نے جو بات کی، میں آخر میں اسی بات پہ اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں کہ جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے، جو پولیٹیشین ہے، جو آرمی کے اکثر ہائر کمانڈرز ہیں، وہ سب کے سب سیکولر ہیں، وہ سب کے سب ان باتوں کو سمجھتے ہیں، مگر وہ ایک دقیانوسی کی طرف ریاست کو دھکیل رہے ہیں. شاید وہ خدا خود بننا چاہتے ہیں، چونکہ خدا ہی کا یہ کام ہے کہ لوگوں کو کنٹرول کیا جائے، اور لوگ اب لوگوں کو کنٹرول کر رہے ہیں تو یہ خدا بنے ہوئے ہیں. کوئی امید، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی پوچھا، آج بھی پوچھ رہا ہوں، کوئی امید کی کرن؟ دیکھیں بظاہر تو نہیں نظر آتا، مگر اتفاقات معجزات ہوتے تو ہیں نا. ایسا تو ممکن نہیں ہے. میں جغرافیہ کی بات ایک الگ ہے، مگر یہ انسان تو کہیں نہیں جا سکتے نا، انہیں رہنا تو وہیں ہے نا. اور یہ دنیا سے فی الحال میچ نہیں کرتے، تو ڈس بیلنس ہے یہ. تو نیچر ڈس بیلنس برداشت نہیں کرتی. یہ پوری کائنات سائنس نے بتایا کہ ایک آرڈر میں ہے، آرڈر نہیں ٹوٹ سکتا. اس کا حل تو نکلے گا. دیکھیں میں اور آپ بات کر رہے ہیں نا قندیل کے مرنے پر، منافقتی صحیح ڈسکشن تو ہوئی ہے نا، لوگ بولے تو ہے نا. آج میں نے یہ واقعہ آپ کو سنایا کہ جناب میں نے جس طرح سے زندگی گزاری کہ میں سکھر سے واقعہ شروع کرتا ہوں، اتنی کرش پیدا ہو رہی ہے نا، ٹائم لگے گا تھوڑا. دیکھیں ایجوکیشن نہیں نا، 2% میں نے کل بھی آپ کے پروگرام میں پرسوں میں کہا تھا کہ 2% ایجوکیشن کا بجٹ ہے، 1.5% تو غصب ہو جاتا ہے. اور وہ جو 0.5 ہے اس میں بھی پروجیکٹ ہی نہیں ہوتے، وہ بجٹ اگلے سال ایسے ہی پڑا ہوتا ہے، اور پرابلم ہوتا ہے کہ اس کو ختم کیسے کریں. تو ٹائم لگے گا میرے خیال میں. اچھا پھر جو آپ کا ریجن ہے، اب انٹرنیشنل فورسز وہاں پہنچ چکی ہیں، چائنا گرو کر رہا ہے تیزی سے. اب اپنی سراؤنڈنگ دیکھیں نا، انڈیا ہے، انڈیا سے تعلقات کیوں نہیں ہیں ہمارے اچھے ہوتے؟ ذرا غور کریں کہ اگر کینیڈا اور جیسے میں یہاں آ جاتا ہوں اور آپ وہاں چلے جاتے ہیں، اگر اوپن ہو جائے تو آپ کو اندازہ ہے ہمارے یہاں تو لاہور سے کتنے لوگ جائیں گے آپ کے خیال میں روزانہ؟ میرا خیال ہے لاکھوں جائیں گے، لاکھوں جائیں گے نا. اور وہ 120 کروڑ ہیں، وہ کتنے آئیں گے؟ کروڑوں. تو آپ کا کلچر تو فارغ ہو جائے گا نا، اس لیے نہیں کھولتے. یہ ہے اصل ایشو. ابھی یہ سارا کشمیر یہ سب کچھ فارغ ہو جائے گا. وہ تو پاگلوں. دیکھیں سب سے پہلے تو ذہن میں رکھیں یہ لڑائی پنجاب کی ہے. انڈیا پاکستان کی لڑائی پنجاب کی اور انڈیا کی لڑائی ہے. یہ پورے پاکستان کی لڑائی نہیں ہے. بڑی معذرت کے ساتھ قیام آخر میں بڑا آپ نے عجیب ذکر چھیڑ دیا. قیام پاکستان سے سب سے تاریخی بڑا نقصان پہنچا ہے سکھوں کو، مسلمانوں کو نہیں پہنچا. ان کا سیاسی اور روحانی دونوں مرکز پاکستان میں. جیسے ہمارے مکے پہ کوئی قبضہ کر لے، ایگزیکٹلی کیا کریں گے ہم؟ کہ وہ بتاتے ہیں لوگ کہ نارووال سے، لوگ بتاتے ہیں کہ نارووال کے اس طرح سے وہ دریا پہ کھڑے ہو کے وہ اپنے گرو نانک کی سمادھی کو دیکھتے ہیں اور دھاڑے مار مار کے وہاں سے رات کو روتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں. پھر ان کا سیاسی قبلہ بھی گجرانوالے میں سنا ہے، وہ جگجیت سنگھ کا ہے نا، رنجیت سنگھ کا. اور پھر راولپنڈی میں. تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا، تو وہ جتنے بیتاب مثال ہر مسلمان کی خواہش ہے نا کہ میں ایک دفعہ حج کر لوں. تو آپ کے خیال میں ہر سکھ پہنچ پاتا ہے؟ نہیں پہنچ پاتا. اور آپ ذرا کھول کے تو دیکھیں. ابھی مشرف کے دور میں مجھے کسی نے بتایا کہ جو رنگ روڈ وغیرہ جو واگا کو بارڈر جا رہا ہے نا، وہ رنگ روڈ آپ جا کے دیکھیں وہ امریکہ کے ہائی وے کی طرح لگتا ہے. تو میں جن کے ساتھ تھا انفلوئنشل آدمی تھے، میں گیا بڑا بنایا کہ کہنے لگے بھائی یہ بنوایا گیا تھا
کیونکہ طے ہو گیا تھا کہ بارڈر کھلے گا اور یہ ہوگا، تو یہ بڑی تبدیلیاں آ رہی تھیں. تو سمجھ میں پھر آ گئی ہوگی کہ بھئی یہ تو ڈیوٹی، کتنی ڈیوٹی لے لیں گے بھائی. اصل تو یہ ہے کہ فوج کا بجٹ ختم ہو جانا. پھر اچھا کوئی آپ کے خیال میں بارڈر ایک دفعہ کھل جائے بند کر سکتے ہیں یہ؟ جب لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہوں گے، وہ چلیں گے رانی جھانسی، وہ جھانسی سے، کشمیر سے، کلکتہ سے لے کے 3,500-4 ہزار مائل کا ان کا رہنا ہے. آپ کہیں گے اردو اسپیکنگ چلے جائیں گے جو کراچی میں رہتے ہیں، جنہیں آپ نے روکا ہوا ہے کہ جی لاہور کے تھرو جاؤ گے، کھوکھرا پار نہیں کھولنا ہم نے. یہی ہونا ہے نا. جو لاہور میں رہتے ہیں وہ کتنے % لوگ وہاں پہ ان کے رشتہ دار ہوں گے، اور کتنوں کو گھومنے کا شوق ہے، کتنوں کی اکانومی ہے. ان کی 500 کی مڈل کلاس ہے، 500 ملین کی مڈل کلاس. اور سکھ بہت پیسے والے ہیں جن کا قبلہ و کعبہ سارا وہاں پر ہے. تو یہ سارے ایشوز ہیں. اس کی روشنی میں دیکھا اچھا جتنا آپ کو گھوٹ کے رکھیں گے اتنی یہ ریاست سروائیو کرے گی. آپ کی ذہنی آزادیاں اس ریاست کے لیے نقصان دہ ہیں. سیکیورٹی اسٹیٹ اور ریلیجیس مائنڈیڈ اسٹیٹ میں آپ آزادیاں سوٹ نہیں کرتی. یہ ایشو ہے سارا. بہت شکریہ آفاق علی صاحب، تھینک یو. بات چیت کا آپ نے آج بھی بہت وقت دیا. ناظرین، ہماری گفتگو سننے کا بہت بہت شکریہ. Number 1 multicultural channel. This is TAG TV.